میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستوں، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جو اس کی قدر سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے، اس لیے روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجب کا چاند دیکھ کر ہی رمضان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے آپ یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما، اس تک ہماری رسائی فرما، اس کے انوارات اور برکات ہمیں عطا فرما۔ تو بڑا برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن بعض چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف خاص طور پر نسبت فرمائی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں بڑے شرافت والی جگہ ہیں، بڑے شرافت والے دن ہیں اور بڑے احترام والے مقامات ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، کلام اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام کتاب اللہ۔ اس طرح رمضان کے متعلق فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس میں برستی ہیں، بلکہ اللہ کی رحمتیں اس میں لٹائی جاتی ہے، خوب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرے دنوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں کی تلاش میں رہتی ہے، اور ذرا ذرا جو ہے وہ عبادت پر، ذرا سی توجہ پر اور ذرا سا اہتمام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہیں جو ہے عبادتوں کا ثواب اور نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نماز پر 70 نمازوں کا ثواب، کیونکہ معمولی نعمت تو نہیں، اور ایک نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب۔ حالانکہ ساری زندگی کی نفل نماز ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن رمضان کے اندر ایک نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دروازے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، یہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے۔ دنیا کے کام کاج، دنیا کی ضرورتیں، ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی، بندے کو مکلف بنایا، کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، اور بلکہ محنت نہ کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع قوت اہلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گھر والوں کو کھانے کی ضرورت ہو اور اس کو فکر ہی نہ ہو، ان کے لیے کھانے کا گزر کا انتظام ہی نہ کرے۔ فرمایا یہ گناہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، یہی اس کے گناہ گار ہونے کا کافی ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے نفرت فرماتے ہیں جو صحت مند بھی ہو اور پھر کماتا بھی نہ ہو۔ اللہ نے طاقت بھی دی ہے، کما سکتا ہے،
اور پھر کماتا نہیں. اللہ کو ایسے بندوں سے محبت نہیں، اللہ کو ایسے بندے ناپسند. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رزق ہم دیں گے، رزق ہم دیں گے، لیکن محنت کرنی ہے. اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. دار الاسباب ہے دنیا، یہاں مشقت اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، باقی رزق جو مقدر ہے وہ اللہ دے گی. یہ کبھی نہ سمجھے انسان کہ میری محنت سے مجھے ملا ہے اور یہ میری محنت کا ثمرہ ہے. یہ ذہنیت قارون کی ذہنیت، اور یہ فلسفہ قارون نے پیش کیا تھا. اللہ نے اس کا رد فرمایا. اس نے کہا یہ جو کچھ ہے میری محنت ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں، میں کیوں کسی غریب کو کھلاؤں، کیوں کسی غریب کی مدد کروں. اللہ نے اس کے مال و دولت سمیت سے غرق کر دیا. اللہ نے سمجھا دیا ہمیں تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مال ہمارا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر فرمایا انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون. زمین کے وارث ہم ہیں، یہ زمین ہماری ہے، اس سے نکلنے والے ذخائر، اس پر قدرت اور طاقت ہماری ہے. تم مجازی مالک ہو، حقیقی مالک ہم ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال میں سے جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا. جانشین مطلب پہلے تمہارے پاس نہیں تھا، تمہارے بڑے کہا کرتے تھے یہ ہمارا ہے، آج تم کہتے ہو ہم اس کے مالک. ایک وقت آئے گا تمہاری اولاد ہی دعویٰ کرے. اللہ نے فرمایا حقیقی مالک ہم ہیں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. فرمایا جو مال اللہ کا ہے اس میں سے دو. بندہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ فرما رہے یہ تیرا نہیں یہ میرا ہے. اللہ نہ چاہے انسان کیا کر سکتا ہے. اللہ آنکھوں کی طاقت سلب کر لے، ہاتھ کی قوت سلب کر لے، پاؤں کی طاقت سلب کر لے، بندہ نہ دیکھ سکے، نہ چل سکے، نہ سوچ سکے، نہ پکڑ سکے، نہ کچھ سمجھ سکے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے محو کر دے. طاقت لے لے، سلب کر لے، کہیں ایسے ہوتا ہے لے لیتا ہے. تمہارا تو ایمان ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو، اس کو تم جوتے ہو یا ہم جوتے ہیں؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اسے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ زمین ہموار کر لیتا ہے، ہل چلا لیتا ہے، بیج کو چھپا لیتا ہے، پانی دے دیتا ہے. یہ اوپر اوپر کے کام انسان کر لیتا ہے. اس بیج کو کوکل کی شکل میں تبدیل کرنا اور اسے پودے کی شکل میں تبدیل کرنا، اس پودے کو درخت بنانے کس کا کام ہے؟ اللہ فرما رہے ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کر لو اپنے کی طرف سے صاحب جو سچا کام ہے، جو حقیقی کام ہے، اندر والا کو ہم نہ کرے تو تم کیا کرو؟ ہاتھ کے ہاتھ ملتے رہ جاؤ، کچھ نہیں کر سکتے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے. تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے دنیا کو، لیکن رزق دینے والا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا. لیکن رمضان کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے لیے بنایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو بالکل اپنے آپ کو ہماری عبادت کے لیے فارغ کرو، نہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ہماری عبادت کے اندر لگاؤ. ہمیں راضی کرو، ہماری اطاعت کرو، ہماری فرما برداری کرو، ہم سے تعلق جوڑو. جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بندگی تمہارے اندر، تمہارے جسم سے بندگی ظاہر ہو، تمہارے جسم سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو. یہ اس لیے مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا.
کہ تم نظر آؤ اللہ کے بندے۔ اب سال کے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت تو دی، لیکن انسان تو انسان ہے نا، اس انسان نے اس اجازت سے ایسا فائدہ اٹھایا کہ دنیا کے اندر اتنا آگے نکل گیا کہ مقصد کو بھول جاتا ہے، مسئلہ غفلت کے پردے دل پر چڑھ جاتے ہیں اور دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے اور سمجھتا تو دنیا ہی ہے، اسی کے لیے دوڑنا ہے، اسی کے لیے سوچنا ہے، اسی کے لیے کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ جو تعلق بندگی والا تھا وہ کمزور سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اب بندہ وہ اگر بے رخی کرتا ہے تو اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے کہ وہ بندے کو بس چھوڑ ہی دے اپنے ہاتھ، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن عطا فرمائے، یہ جو مہینہ عطا فرمائے کہ سال کے اندر ایک مرتبہ بندے کو اس کا سبق یاد دلا دیا، اسے دنیا میں آنے کا مقصد اس کی یاد دہانی کروا دی جائے کہ بندے تو اصل میں آئے اس لیے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے جانوں کا مال کا سودا کر لیا ہے، جان بھی اللہ نے لے لی، مال بھی لے لیا، یعنی اس جان کو ہماری اطاعت میں لگانا، اس مال کو ہمارے حکم کے مطابق استعمال کرنا، بدلے میں کیا ہوگا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اب لے لینے کا مطلب کیا تھا؟ جب اللہ نے خریداری کر لی ہے، خرید لیا ہے، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ کی اتنی بڑی قیمت لگائی اللہ نے جنت، تو ہمیں تو صبح سے شام تک صرف اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو ہر وقت سجدے میں پڑے رہنا چاہیے تھا، اسی حال میں ہمیں موت آ جانی چاہیے، کیونکہ سودا تو ہو چکا ہے نا۔ اگر اللہ یہ حکم دے دیتا تو یہ اس میں کوئی خلاف عدل بات نہیں تھی، انصاف کے خلاف بات نہیں تھی۔ اگر اللہ یہ حکم دے دیتا تو یہ انصاف کے مطابق کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، صبح سے شام تک بس ہمیں راضی رکھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دنیا کے اور کوئی کام کرنے ہیں، بس میں اور تم، میرے سوا نہ کچھ سوچنا ہے، نہ کسی کو بولنا ہے، نہ کسی کو یاد کرنا ہے۔ کبھی میرا ذکر کرو، کہیں میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو، کہیں میری قرآن کی تلاوت کرو، بس یہی کرتے رہو، کیونکہ موت آئے گی نا، بدلے میں جنت ہے۔ لیکن اللہ نے اجازت بھی دے دی، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور فلاں فلاں غلط کام ہے اس سے بچنا ہے، اور تم اپنی جان اپنے پاس ہے، اور جو قیمت لگائی جنت میں دوں گا۔ اب یہ اجازت تو دی، لیکن بندے نے اس اجازت سے ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ وہ دنیا کے اندر اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ یہ سمجھا کہ بس دنیا ہی سب کچھ۔ تو یہ رمضان اللہ نے اس لیے رکھا میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ بندے کو سمجھایا جائے، بار بار یہ سبق یاد کروایا جائے کہ بندے تیرا اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک بتایا تھا کہ بندہ اپنے مقصد کی طرف لوٹا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسان، اے جن، ہم نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ کام فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی تو فرشتے بھی کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ ہی کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے فرشتے ہیں ہزاروں سال سے سجدے میں تو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں تو رکوع میں ہی پڑا ہوا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام ہے تو اس کام کو انجام دے رہا ہے، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، ساری زندگی ان کے سے گزر جاتی۔
لیکن اللہ کو ان کی یہ عبادت اللہ کے اتنی کمال والے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان میں اس کے خلاف کرنے کا جذبہ رکھا ہی نہیں۔ اگر کوئی فرشتہ چاہے میں اللہ کی عبادت نہ کروں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کی یہ عبادت کمال والے نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے یہی اعتراض کیا تھا، یا اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، جھگڑے کریں گے۔ اللہ نے اس کی صفات بیان کی، ان کے اندر یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، مجھے راضی بھی رکھیں گے، مجھے ناراض بھی کریں گے، کیا مشورہ ہے، پیدا کروں نہ کروں؟ جب انہوں نے حالات سنے، یا اللہ جب نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا پھر تو یہ تجھے ناراض کریں گے، تیری دنیا میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، فساد برپا کریں گے، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک آپ کو یاد کرنے کا تعلق ہے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ہر وقت تیری تسبیح کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، حقیقت مجھے پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، ہر چیز کی گہرائی سے میں باخبر ہوں، تمہیں میں نے محدود علم دیا ہے، تم محدود علم کے ساتھ اعتراض کر رہے ہو، فرمایا میں جانتا ہوں یہ انسان کتنا کمال والا ہوگا، اس کے اندر میں گناہ کے جذبات رکھوں گا، لیکن گناہ کے جذبات ہوتے ہوئے یہ گناہ کے جذبے کو روند کر اسے دبا کر مجھے راضی رکھنے کی کوشش اور فکر کرے گا، اس کی یہ کوشش اور فکر تمہارے 1000 سال کی بات سے بہتر ہے، اس سے یہ میرے ہاں وہ مقام حاصل کر لے گا تمہاری 1000 سال کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے انسان کی عبادت کمال والی، اس لیے انسان کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اللہ نے اس کے اندر معصیت کا جذبہ رکھا ہے، اس معصیت کے جذبے کے ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس کے دل پر ٹھوک، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، میں کس کو ناراض کر رہا ہوں، میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کس رب سے روگردانی کر رہا ہوں، فوراً یہ اس نافرمانی سے رک جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف، تقوی، یہ سب سے بڑی عبادت، اللہ کا خوف تقوی سب سے بڑی عبادت۔ اور رمضان میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ اسی لیے تو آیا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرانے کے لیے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے، ہمیں اللہ کا اچھا بندہ بنانے کے لیے، ہمیں اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ بنانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو میرے بندو، یہ روزے تم سے پہلے بھی فرض کیے تھے میں نے، تم پر بھی فرض کیے، کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے متقی بندے بن جاؤ۔ تقوی، اس روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، بندہ متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، نفسانی خواہش، یہ تینوں چیزیں ایسی چیز ہے جو نفسی حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے وقتی طور پر حرام کر دیا، تو یہ اب کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، نفسانی خواہش پوری نہیں کرتا، وجہ اور سبب اللہ نے روکا ہے۔ یہ تقوی ہے نا، حالانکہ بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور جتنی طلب ہو پیاس، پانی کی جتنی طلب ہو پیاس لگ رہی ہو، لیکن کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لان تان کرنے والا بھی نہیں ہے، کسی کو آنو کان خبر بھی نہ ہو، یہ پھر بھی پانی نہیں پیتا، کیوں؟ کوئی نہ دیکھے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہی چیز اللہ دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو جہاں کہیں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں کہیں ہے میری نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آنکھ چاہ رہی ہے غلط دیکھوں، بدنگاہی کر لوں، کان چاہ رہے ہیں برا سن لو، زبان چاہ رہی کچھ غیبت کر لوں،
बदजुबानी कर लूं, फरमाया उस वक्त ये ख्याल कर लिया कर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सोच रहा है। अल्लाह के लिए बच जाना गुनाह से, ये तकवा है। और इस कायनात में सबसे ज्यादा खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अना अतकाकुम बिल्लाह, सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला। अल्लाह को देखकर जो आए, अल्लाह का जो दीदार किया, आपकी अजमत, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मार्फत जितनी आपको हासिल थी उतनी किसको हासिल हो सकती है? और जितनी बंदे को अल्लाह की मार्फत हासिल होगी उतना बंदा अल्लाह से डरेगा, अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये रमजान हमें अच्छे इंसान बनाने के, मुत्तकी परहेजगार बनाने के लिए, रमजान, रोजा, तरावी, ये तो अहम इबादत है इसकी, लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। इससे आगे की बात है कि हम अच्छे इंसान बन जाए। जहां हम रोजा रखकर हलाल से रुकते हैं, जिंदगी के अंदर, रमजान के अंदर बिलखुसूस और साल के 11 महीने बिलउमूम हराम से रुक जाए। हाँ, अगर ये नहीं है तो हमारा ये सीजन पे फेल, फिर हमने ये सीजन जाया कर दिया। कारोबारी लोगों का सीजन लगा करता है, आप सब समझते हैं, सीजन होता है यार, ये सीजन कमाई का है, ये सीजन, इसमें जो है वो कमाई अच्छी नहीं होती। अभी मुझे एक गाड़ी वाला कहने लगा, इस सर्दी में हमारी गाड़ी सही नहीं चलती, बहुत कमजोर, और इस बार बहुत ज्यादा कमजोर, अभी 1 महीने बाद इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगी हालात। सीजन है ना, हर एक का सीजन होता है। जो कारोबारी लोग होते हैं उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसे सीजन का इंतजार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सीजन दोबारा देखना नसीब फरमा दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने एक और रमजान अता फरमा दे। अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, अगर अल्लाह ने इस उम्मत को अजाब देना हो तो अल्लाह इसे रमजान न दे। कदरदान लोग थे ना, कदरदान लोग। हम कहते रमजान सर्दी में आए, और वो फरमाया करते थे, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये गर्मी का जमाना हो और अल्लाह के लिए रोजा रखे। बड़े लोग थे ना, बड़े लोग थे, उनकी ख्वाहिश थी। रिवायत में आता है कि काश गर्मी का जमाना, अक्सर रोजे से रहा करते थे, गर्मी का जमाना हो और मैं अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करूं, अल्लाह मुझसे राजी हो। तो फरमाया करते थे, अगर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अजाब देना होता, अल्लाह इसे रमजान न देता। इतनी बड़ी नेमत है, कदर करने मेरे भाई दोस्तों। रोजा तरावी तो है ही है, ये तो अहम इबादत है। रोजा फर्ज है, तरावी सुन्नत है, मुअक्कद है। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी होता है कि साल के अंदर आदमी इतनी नफली नमाजें नहीं पढ़ता, रमजान में 1-2 दिन में जितनी पढ़ लेता है, तरावी के अंदर 20 रकात पढ़ लेता है। और इसी तरीके से एक एक सजदे पर क्या क्या अल्लाह ने रखा है, इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। फिर अल्लाह का कलाम, हम गुनाहगारों को अल्लाह ने मौका अता फरमा दे। अगर तरावी की इबादत ना होती, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत की एक बेहतरीन सूरत बना दी। कहाँ लोग कुरान के साथ वो ताल्लुक रखते, खासकर जो हाफिज लोग, जो कुरान के हाफिज है, उन्हें तो फिक्र ही नहीं होती, ना कोई पूछेगा। तरावी की फिक्र है, इसके लिए तैयारी भी करनी है, कुरान याद भी रखना है। तो हाफिजों पर खास अल्लाह का इनाम, जो हाफिज कुरान है उन पर खास अल्लाह के इनाम। इतनी बड़ी नेमत भुला देता, उसकी नाकदरी कर बैठता, क्या जवाब देता अल्लाह? तो उन पर खास इनाम। और आम मुसलमानों पर अल्लाह का इतना बड़ा कलाम, फरिश्तों ने 1000 साल पहले जमीन आसमान की तखलीक से 1000 साल पहले सूरत तौबा की तिलावत सुनी और आपस में कहने लगे, बड़ी मुबारक है वो लोग जो इस मुबारक कलाम को अपनी जुबान से पढ़ेंगे, बड़े मुबारक है वो काम जो इस कलाम को सुनेंगे। अल्लाह ने उनके सामने तिलावत की सूरत तौबा। तो वो कलाम अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रमजान के अंदर हम गुनाहगारों को सुनवाते हैं, हमसे सुनवाते हैं, आप सुनते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा एहसान है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ साथ कोशिश करें तकवा, अल्लाह का खौफ, गुनाह से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। ये रमजान का मकसद है
حقیقی مقصد ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے والے بن جائیں۔ گناہ ہوگا، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، سر سے پاؤں تک گناہ گار ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ہر وقت کہیں یا اللہ میں گناہ گار، اللہ کو اپنے گناہ گار بندے پسند ہے، لیکن وہ گناہ گار بندے جو گناہ پر جری نہیں ہوتے۔ ایک گناہ کر لیا، دل کے اندر فکر ہوتی ہے کیوں ہوا، ایسے بندے اللہ کو پسند ہے، اللہ ایسے بندوں سے محبت فرماتے۔ تو کوشش ہونی چاہیے میرے بھائی بزرگوں، اس رمضان کو ایسا بنایا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور پھر انشاءاللہ رمضان اچھا گزر گیا، انشاءاللہ 11 مہینے اچھا گزرے گی، سال اچھا گزر جائے، اور کوئی بھروسہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کون ہو کون، کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی بڑے پہلے چلے جاتے ہیں، کبھی چھوٹے بڑوں سے پہلے چلے جاتے ہیں، یہ کام سب مشاہدہ ہے۔ تو رمضان ایسا گزار لیں کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس رمضان کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔